اللہ دے میرے فرشتے ہو تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے، تھوڑیاں کلمہ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں، تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکو گے۔ قیامت نو فرضی روزہ رکھن والا آئے گا، میں اے دے روزے دا اجر میں رب خود ہی عطا کراں گا۔ منیا نیوں کہنا اینا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جول دا۔ اللہ اللہ اللہ، دو خوشیاں روزے داراں ہندیاں نصیب نے، ایک گلا دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے۔ ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھول دا، ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جول دا۔ تیر اللہ دے نے جڑے سبقت لے جاندے نے نیک عمل کرن چ، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور نعیم کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ دے نے اے جڑیاں سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ نے تے تکیے لگے نے، تے پھل ون سونے نے تیرے تیری زبان نے چکھے نہیں، کنا نے سنے نہیں، تے روسٹ ہوئے پرندیاں دا گوشت پتا جے بٹیرا روسٹ ہو کے نا پلیٹ چ اس طرح آئے گا تے بٹیرے چو آواز آئے گی جنتیا کھاندا کیوں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مبدل ولا مستغنی عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت ہے، وہو مؤمن اور پھر وہ مومن بھی ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ دے نے اسی انہاں لوگاں نو جنت چ داخل کران گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہاں نو بغیر حساب تو جنت چ رزق دیتا جائے گا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے
جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بطحا امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے رمضان دی آمد ہے اور ہر مومن جیڑا ہے رمضان دے آن دی خوشی دے اندر تڑپ رہا ہے کہ یا اللہ رمضان دے روزے رکھن دی رمضان دا قیام کرن دی اللہ توفیق دے۔ ساڑھے جڑے کبائر محدثین سن نا وہ 6 مہینے پہلے ہی دعاواں کرنی شروع کر دیتے سن کہ اللہ رمضان تو پہلے ہن موت نہ دیں، کیونکہ رمضان پورے مہینیاں دا سردار ہے۔ رمضان دی ایک ایک نیکی جڑی ہے اللہ نو بڑی محبوب ہے، ایک ایک عمل جڑا ہے رب نو بڑا محبوب ہے۔ تو میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے کہ نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر وہ ایماندار بھی ہے۔ ایتھے ہن اللہ نے ایک شرط لا دیتی ہے کہ نرے نیک عمل تھوڑے کام نہیں آؤں گے جب تک تھوڑا عقیدہ درست نہیں ہوئے گا۔ اگر ایک بندے دے عقائد چ شرک دی ملاوٹ ہے نا، وہ احد پہاڑ دے برابر بھی عمال کرے قیامت نو اونا عملہ تے نیکیاں دا اجر اللہ دی عدالت دے وچوں مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں لبنا، کیونکہ تیسرے پارے دی آخری ہے تے اللہ دے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دینا تے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ جب تک ساڈا عقیدہ درست نہیں ہوئے گا، اللہ نے قرآن دے اندر بھی کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال باچنے عقیدہ پہلے وے ایمان پہلے وے۔ ایمان کی چیز ہے، بڑی توجہ نہ میری بات نو سننا ہے۔ ایمان 3 چیزاں دے مرکب اور مجموعے دا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارح۔ زبان نہ اقرار کردا ہے کلمہ پڑھیا ہے، دل نہ تصدیق کردا ہے جو میں زبان تو کیا ہے نا کہ بالکل حق کے سچے پاک کے لا شک کے، پھر او دے مطابق نیک اعمال کردا ہے، اینو مومن کہندے نے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کردا ہے دل نہ تصدیق نہیں کردا، یہ بندہ منافق ہے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کردا ہے دل نہ تصدیق بھی کردا ہے، نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھدا اعمال اچھے نہیں کردا، یہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ چوتھا بندہ کیڑا ہے جڑا کلمہ بھی نہیں پڑھتا تصدیق بھی نہیں کرتا عمل بھی چنگا کوئی نہیں، تے بندہ کافر ہے۔ ہن اللہ اس مقام تے کہہ رہے ہیں نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر وہ مومن بھی ہے، او دا عقیدہ شرک تو پاک ہے، شرک دی نجاست تو او دا عقیدہ پاک ہے، بالکل صاف ہے۔ جدو انسان دا عقیدہ درست ہوئے گا نا پھر وہ چھوٹا عمل بھی کرے گا او دا اجر رب کو زیادہ ملے گا۔ ہن بعض ساڈے اعمال نے جنہیں عمل چھوٹے نے اجر انہاں دے بہت زیادہ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی سی، بندہ ایک آیا میدان چ لڑن واسطے تے انہیں یہ بات کہی کہ اللہ دے رسول میں ہے کافر ہاں لیکن میرا دل کردا میں تھوڑے کندھے نہ کندھا ملا کے لڑا، تے مینوں یہ مشورہ دیو میں پہلو کلمہ پڑھا یا پہلو لڑا؟ آپ نے فرمایا بھی پہلو کلمہ پڑھ۔ انہیں کلمہ پڑھیا، میدان جہاد چ گیا ہے، لڑیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نو پتہ لگا،
تو آپ نے کی فرمایا عاملہ قلیل اجرا کثیر، عمل تھوڑا کیتا سو اجر بہتا لے گیا، عمل تھوڑا کیتا ہے اجر بہتا لے گیا۔ اس طرح ایک اور صحابی ہے، انہیں کلمہ پڑھے، آندا جی اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، سارا کچھ پوچھ کے نہ تو اٹھ کے جان لگا ہے، تو آندا اللہ رسول جو تو ہم انہوں دسیا نا یہ میں وعدہ بھی نہیں کراں گا تے گھاٹا بھی نہیں کراں گا۔ تو اٹھ کے جدو واپس ہویا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا وہ سامنے جا رہا جی، اگے جا کے گھوڑے تے سوار ہویا ہے، گھوڑا جدو اس طرح نکلیا کوئی اگے سوراخ سی وہ پیر پہ ہے، گھوڑا زمین تے ڈگا ہے، وہ بھی منکے پرنے اتوں ڈگا تو فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام سارا منظر ویندے رہے پہ، آپ نے نہیں فرمایا نو اٹھا کے لیاؤ، آپ یہ کول چل کے گئے، یہ سر نو آپ نے دو ہاتھاں تے رکھیا ہے، اپنے لباں نو یہ لباں دے اوتے نبی نے رکھ دیتا ہے، اور یہ سر نو گود چ رکھیا۔ صحابہ نے اللہ رسول پہلے لب رکھے پھر یہ سر گود چ رکھیا، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا انہیں کلمہ پڑھیا، نماز بھی نہیں سو پڑھی ہے، کوئی روزہ نہیں سو رکھیا، زکات نہیں سو دیتی، عمل کوئی بھی نہیں کیتا، عمل تھوڑا کیتا سو تے اجر بہتا لے گیا ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے نہیں پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا ہن جنت دے فرشتے جنت دے وچوں پھل لے آ کے دے منہ چ پا رہے نے، میں پیچھے تا ہٹ گیا کتے میں درمیان چ رکاوٹ نہ بن جاواں۔ بعض اعمال ہوندے نے بندہ عمل چھوٹے کردا ہے تے اجر بولیا جنا اجر بہت زیادہ مل جاندہ ہے۔ اور انسان نو اجر کدوں ملتا ہے؟ جدوں دا عقیدہ صاف ہوئے، شرک تو پاک ہوئے۔ آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سنیے، نبی علیہ السلام نے قرآن دے ایک اور مقام دے اتے بھی اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ فرمایا جڑا عمل کرتا ہے نیک و مذکر مؤنث ہے اگر وہ مومن ہے فاولئک یدخلون الجنۃ انہوں قیامت دے دن جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا ولا یظلمون نکیرا تے اے دے اوتے قیامت دے دن ذرا برابر بھی جڑا ہے وہ لوگوں ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً جڑا بندہ نیک عمل کردا ہے نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے فرمایا او مومن بھی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اللہ انہاں دی زندگی جڑی ہے پکیزہ بنا دیندے نے بھاویں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے مرد ہے یا عورت ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ سبحان اللہ کہہ دیو کو نہیں کوئی نہ پرچہ ہونا ہے تے نہ خرچہ ہونا ہے تے جنت چ تہاڈا چرچا ہونا ہے تے تہی سارے اس ٹائم حاجی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامن حجته۔ ایک بندہ مسجد چاہیا نماز پڑھنے واسطے نماز تے تہاں پڑھی ہے تے نماز دا ثواب تہاڈے کھاتے وچ لکھیا گیا ہے نماز تے آلریڈی لیکن ارادہ لے کے آؤ جی پسروری صاحب آ رہے ہیں انہاں دا درس بھی سننا ہے لا يريد الا ان يتعلم خيرا یہ خیر دی گل سیکھنا ہے او یعلمہ یا خیر دی گل سکھانا ہے۔ کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ
اللہ مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندے نے. کتنا بڑا عمل ہے. بولیے کہ تو ہی نبی دی حدیث دے مطابق اس ٹائم سارے ہی حاجی ہو. ہاں مبرور مقبول حدیث دے الفاظ نے. مبرور مقبول حج دا ثواب اللہ عطا کر دے نے جڑا بندہ خیر دی گل سیکھن آوندا ہے یا سکھان آوندا ہے. آئیے فرمایا مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، مومن مرد تے مومنات عورتاں، فرما بردار مرد تے فرما بردار بیبیاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بیبیاں، والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں بیبیاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کولو ڈرن والے مرد نے تے ڈرن والیاں بیبیاں نے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں بیبیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرد نے تے اپنے جسماں دی حفاظت کرن والیاں بیبیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے عورتاں نے، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. انہاں واسطے مغفرت دا اعلان ہے تے اجر عظیم اللہ عطا کر دیں گے. آئیے زندگی قلیل ہے، اس قلیل زندگی دے اندر اساں سارے نے رل کے ایک طویل سفر دی تیاری کرنی ہے. عمرہ بالکل تھوڑیاں نے، اگلا سفر بڑا لمبا ہے. دنیا دا سفر بڑا قلیل رہ گیا ہے، عمرہ تھوڑیاں نے. تھوڑے وقت سے کیسے عمل ایسے سفر دی تیاری کرنی ہے جڑا سفر بڑا لمبا ہے، جدا پہلا دن قیامت نو 50,000 سال دا دن ہونا ہے. دنیا داری دے اندر اسی ویکھ لو اپنیاں دکاناں تے کنے ٹائم نہ ہونے ہاں، دکان کھولنے ہاں دکان ٹائم نہ بند کرنے ہاں، تے جدو رات نو کر جانے ہاں جیڑی سیل ہوئی ہوندی ہے انہوں سامنے رکھ کے وینے ہاں اج آمدن کنی ہے تے خرچہ کنا سی، دکان تے سیل کنی ہوئی ہے، اے دے چ میری آمدن کنی ہے تے اے دے اندر خرچہ کنا ہے. سارا ٹوٹل لانا ہے کمپیوٹر دے اتے یا کیلکولیٹر دے اتے، سارا حساب کر کے سونا ہے. تے اللہ آندے نے اے تینوں کیلکولیٹر میں بھی دیتا ہے، جدو رات نو چار پئی تے لمیاں پے پھر پورے دن دا حساب کریا کر کے میں پورے دن چ جماعت نہ نمازاں کنیاں پڑھیاں نے، میں قرآن کنا پڑھیا ہے، میں اذکار کنے کیتے نے، بول دے. اس دنیا تو جانا ہے مرنا نہیں. بولو دے صحیح. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی جنہاں نال ٹردا سے تو ایک تن کے، اج قبرانو لے چلے تینو جانچی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے. جنہ واسطے سارا دن دکان تے نہیں پیندا، بچے چنگی روٹی کھان، بچے چنگے کپڑے پان، مال کٹھا کرنے واسطے سارا کچھ انہاں دی کی لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات نو پہچان لے. بولو جنے ہی بیٹھے ہیں نا سارے قبراں دا مال ہی ہیں. بول جڑے ٹر گئے نے انہاں کو آہاں جانا ہے، انہاں ساڈے کو آنا نے. تے جس اولاد واسطے حرام حلال دی تمیز نہیں کرتے، کوئی ملاوٹ کر رہا تڑا تڑ ہر چیز بھی پیسے زیادہ بن جان. اور جیڑا مال تو حرام دا کٹھا کرن دے ہیں جدو مرنا ہی دنیا تو تیرے کفن نو کہے جیب لا کے ویچ پانا ہے، تیرے کفن نو تے کہے سین بھی نہیں مارنی، وہ بھی پتہ ہے ہی
کہ تیری کمائی چو تینوں کفن دا 2 گز کپڑا بھی لبنا ہے کہ نہیں. میں تے ایسے بندے بھی ویکھے نے جڑے کپڑے دیاں ملاں دے مالک نے تے انہاں نوں جان لگیا قبر نہیں ملی کفن نہیں ملیا. شیخ داؤد مریا نا وہ منڈا بھی سمندر چ ڈب کے مر گئے, نہ قبر ملی نہ کفن ملیا. قبر چ بھی شک کے کفن چ بھی شک کے موت برحق کے موت ہونی ہے ہونی. ضیاء الحق نے 11 سال حکومت نہیں کی تھی, بولو جرنیل بھی صدر بھی, تو ایک ٹوپی اسلام آباد پھڑ کے نپی ہے نا, بولتے نہیں. کوئی دوسری چیز تو نہیں ملی, نہ کفن ملیا نہ ایک کفن بھی نصیبہ نہ تے قبر بھی نصیبہ نہ ملتی ہے. تے کئیاں نو کٹھا کر کے مر گئے, جان لگیا کفن نہیں ملیا. تیرے پیچھو اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں, اے مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں. کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے, جنہ واسطے دن رات کٹھا کیتے یہ نا جی وفا کی ہے. تیرے پیچھو تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا, تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا. موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے, بولو موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے. آئیے ذرا غور کیجئے, میرے پیغمبر دی چچا زاد بہن ہے حضرت علی دی سب تو چھوٹی بہن, حضرت علی دی بہن ہے ابو طالب دی سب تو چھوٹی بیٹی, ایدہ نام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا. ایک دن نا بڑھیاں ہو گئیاں نا, بڑھاپا آ گیا ہے, تے نبی علیہ السلام گزر رہے نے, تیانیاں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب جی میں ہن بڑی بڑھری ہو گئیاں, میرے کو لمبی نماز لمے نفل نہیں پڑھے جاندے, تے منوں کوئی ایسا عمل دس دیو جدے نال میں عمل تھوڑا کراں تے اللہ جڑے نے اجر زیادہ دین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے, اے ام ہانی گل دھیان نہ سن لے, تو 100 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ, صرف سبحان اللہ. کنی دفعہ؟ 100 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ پڑھنا ہے. بیٹھیا نا تو سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھیا کر, یہ اجر کی ملے گا. اللہ اولاد اسماعیل دے وچوں 100 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دین گے. ہن دکان تے بیٹھے تسبیح پھڑی ہوئے تے سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھ لگیا کنی دیر لگ دی, بولو ہے 1.5 یا 2 منٹ لا لو آرام نہ بندہ پڑھے. 100 غلام تے اولاد اسماعیل دا غلام عرب دے اندر سب تو مہنگا سی, سستا نہیں سی. فرمایا 100 دفعہ ام ہانی 100 دفعہ تو سبحان اللہ پڑھے گی, اللہ 100 غلام آزاد کرن دا تینوں ثواب عطا کر دین گے. اگے نمبر 2, اگر تو 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے گی, 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے گی, یہ دا ثواب کی ہے تو 100 گھوڑا لدیا لدایا اللہ دے راہ دے اندر دے دیتا ہے. 100 گھوڑا سامان لدیا لدایا تو اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دیتا ہے, رب دے راہ چ دے دیتا ہے. اگر 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھے گی تے دا ثواب کن ہے تو 100 اونٹ جیڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ صدقے واسطے یا قربانی واسطے مکے دے اندر بھیج دیتا ہے. 100 اونٹ مکے دے اندر بھیج دیتا ہے. تے جے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں گی, آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھیں گی, اے جڑا زمین آسمان دے درمیان خلا ہے اللہ تیرے واسطے نیکیاں دا فل کر دین گے. عمل چھوٹے نے تے اجر, بولو ہن کرو گے کہ نہیں؟ اور تسبیح ایک رکھ لو, تسبیح جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں. کئی مولویاں نے تسبیح جائز نہیں, تسبیح بندہ رکھی ہوئے نا اچ تے بندہ آرے لگا رہی جائے, بول دے تسبیح رکھ لو سبحان اللہ الحمدللہ
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ تے جے کٹھا ہی پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تیرے جنت چ 4 درخت لا دیں گے۔ جے کٹھا ہی 100 دفعہ پڑھے گا 400 درخت تیرا جنت چ ڈائریکٹ لگ جائے گا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام جب معراج تو واپس آئے نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے تے فرمان لگے بھی تو ہاں جانا ہے اپنی امت نو میرا سلام کیا جے تے نالے انہاں نو پیغام دیا جے کہ جنت دی زمین بالکل ویلی ہے، چٹیل میدان ہے، انہاں نو کہو کہ اودے وچ درخت لان، اپنی امت نو جا کے کیا جے۔ نبی ابراہیم نے پیغمبر نو پیغام دیتا ہے نبی علیہ السلام نو، فرمایا درخت کیویں لگن گے؟ نبی ابراہیم آدھے جی انہوں نے کہو پڑھن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھن گے تے جنت سے 4 درخت لگن گے، 100 دفعہ پڑھن گے 400 درخت پکا۔ اور جنت دا درخت بھی پتا جی کیڈا وڈا ہونا ہے، وہ دی ایک ٹہنی دی مسافت ایڈی لمبی ہونی ہے، ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے گا، وہ دی ٹہنی جڑی چھاں ہے نا وہ دی مسافت نو پوریا نہیں کر سکے گا۔ پر مسئلہ ہے نا کہ اسی سننے ادھروں تے کڈنے دجے کن دا، ایویں نہیں کرنا۔ ہن نمبر 2 عمل چھوٹے تے اجر بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر بن ابشا نبی دے صحابی نے، حدیث صحیح مسلم دی ہے۔ ہن اے بھی ویکھو عمل کنا چھوٹا ہے تے اجر ویکھو اے دا کنا بڑا ہے۔ 80 سال دی عمر چ نہ اسلام قبول کیتا ہے تے 120 سال دی عمر ہے جدوں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حافظہ ویکھو کنا مضبوط ہے، تے حافظے نو مضبوط رکھن واسطے بندے دا نیک ہونا ضروری ہے، کیونکہ جڑا بندہ گناہ کرتا ہے، علم ایک روشنی ہے، گناہ ایک اندھیرا ہے، اندھیرا تے روشنی کٹھے نہیں رہ سکتے، یہ گل یاد رکھو۔ بد عمل بندہ جڑا ہے نا او دا حافظہ مضبوط نہیں ہوئے گا، جتنا نیک ہوئے گا اتنا ہی او دا حافظہ مضبوط ہوئے گا۔ انہاں ہن 80 سال دی عمر چ اسلام قبول کیتا تے نبی علیہ السلام کو 24 گھنٹے بیٹھے رہندے نے، کہندے نے اللہ رسول اے نیکی کریے کی فائدہ ہے، اے عمل کریے کی فائدہ ہے، اے عمل کریے۔ ایک دن آندے نہیں ٹھنڈا پانی ہے، سردی بڑی ہے مدینے چ تے ایدے نال وضو کرنے ٹھنڈا پانی نال وضو کرن دا بھی کوئی فائدہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کردا ہے، جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا ہے نا اللہ انہاں اعضاء دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اگلی حدیث سنو، جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا نا اتھوں تک جنت چ سونے دے کنگن پہنائے جانے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جدو حدیث سنی نا تے کرتا لا کے وضو کر دیا، ایتھوں تک باواں توندے سے تے گوڈیاں تک لتاں۔ ساڈے تے کئی دفعہ گٹے بھی سکے رہ جاندے نے، کہ بابے دی کونی سکی رہ جاندی تے وہ بابے نو بندہ کہے نا بھائی بابا تیری کونی سکی آ، تو انا ہویا مینوں نہیں پتہ، انہیں یہ نہیں کہنا بھی ٹھیک ہے، نہیں، وضو اچھے طریقے نہ کریا کرو۔ ہن وضو کر لیا، دعا پڑھنی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دعا پڑھ لئی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہن وضو دے جڑا بندہ 2 نفل پڑھدا ہے خشوع خضوع دے نال، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو گناہاں چوں ایویں پاک کر دیندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہن پیدا ہویا ہے۔ 2 رکعتاں پڑھن تے کتنی دیر لگدی ہے؟ چلو 4 منٹ لا لو، ذرا اچھے طریقے نہ پڑھیا جاندے 4 منٹ لگ جائے۔ 4 منٹاں چ تو گناہاں چوں ایویں پاک ہو گیا جویں ماں دے پیٹ چوں ہن پیدا ہویا۔ تے نبی دے صحابی حدیث کو بیان کرتے ہیں، عمر 120 سال دے، سننے والا حضرت ابو امامہ وہ بھی نبی دے صحابی نے۔ انہیں جدو حدیث سنی نا ابو امامہ نے تو بڑا حیران تے پریشان، انہیں کیا وہ 2 نفل ایک دفعہ پڑھیے تے اتنا بڑا ثواب ہے۔ انظر ما تقول فی مقام واحد یؤتی ھذا الرجل، ایک دفعہ 2 نفل پڑھیے اتنا ثواب ہے۔ آندھے ہاں جی، فرمان لگے گل نبی کو کنا نہ سنیا کہ بڑھاپے دی وجہ تو کولوں ہی بیان کری جان دے۔ یعنی حدیث دے معاملے چ نبی دے صحابہ کنے محتاج سن۔ ہن صحابی اگوں کی آندے نے لقد کبرت سنی ورق عظمی واقترب اجلی،
یہ نہ سمجھ میری ہڈیاں دی مکھ ختم ہو گئی ہے، موت دے قریب پہنچ گیا تے یا میں بڑھاپے چلا گیا، میں اپنے کولوں گل نہیں لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی 10 مرات، میں جگہ دے پیر کو حدیث ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ نہیں بلکہ میں اپنے کنا نہ 7 مرتبہ سنی سی۔ آقا فرماندے نے جڑا وضو دے 2 نفل خشوع خضوع نہ پڑھدا ہے وہ گناہاں چوں میں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے۔ حدیث مسلم دی اگے بخاری دی سن لو، آقا فرماندے نے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ حدیث نمبر 3 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے۔ حدیث نمبر 4 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھ کے آندا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ، عرشا تو رب تھلے جھانک کے آندے نے غفر اللہ، اور جا تینو آج تو بعد میں معاف کر چھڑے ہے۔ حدیث نمبر 5 میرے پیغمبر جنت دی سیر پہ کر دینے، اگے اگے قدمہ دیا ہٹا رہی ہے، پوچھیا جبریل اے کون ہے جڑا میرے اگے پہ چلتا ہے؟ میرے محبوبہ یہ تھوڑا بانگا بلال ہے، چلتا مکے دیاں گلیاں جتیاں دا کھراک جنت چاہ رہے ہے۔ پوچھیا بلال کی عمل کرنا ہے؟ سونے جدوں وضو کرنا 2 نفل پڑھنا۔ کنیاں حدیثاں ہو گئی ہیں؟ بولو دے صحیح 5 حدیثاں نے، جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے چلے گا تھلے قدماں دا کھراک جنت چ، جڑا وضو دے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیردا ہے اللہ دے نے غفار اللہ، جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہ الجنہ، او دے تے جنت واجب ہو جاندی ہے۔ جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے وہ گناہاں چوں میں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے۔ فرمایا عامل کثیر عامل قلیل اجر کثیر، عمل چھوٹے کرے گا اجر بہتا دیاں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ آئیے نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، آؤ میں ایک اور تھوڑے بازار دے صاحب نہ تھانوں ایک حدیث سنا۔ جڑا بندہ بازار دے اندر داخل ہوندا ہے دعا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ویحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت ہے بازار دے اندر آیا ہے اے دعا پڑھے گا اللہ 10 لاکھ نیکی تیرے نامہ اعمال چ لکھن گے، 10 لاکھ گناہ اللہ تیرے معاف کر دین گے۔ اللہ اکبر۔ تے جنت دے اندر اللہ تیرا ایک گھر بھی بنا دین گے۔ سبحان اللہ۔ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنی دیر لگی ہے بولیے؟ تے نیکی ویکھو کنی ہے، اجر ویکھو کتنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیاں درج۔ سبحان اللہ۔ نامہ اعمال صرف سارا اجر کس چیز ہے؟ نبی دی سنت تے عمل کرن، نبی دے طریقے دے چلن دا عمل ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو زندگی تھوڑی ہے، عمل بہتے کر لو۔ ایک ایک عمل دے اتے منو نا ایک اور حدیث یاد آئی، جگہ دے پیر فرماندے نے
فرمایا میرے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں آئیے ذرا غور کیجئے نا. آمینہ دے لال فرماندے نے ایک بندہ جمعے دے دن آؤندا ہے مسجد دے اندر سیدنا اوس بن سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا من غسل یوم الجمعتی ثم بکر وابترک ومشا فرمایا لم یرکب ودنا من الامام فاستمع ولم یلغو کان له بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها. جگاں دے پیر فرماندے نے ایک بندے نے جمعے دے دن غسل کیتا ہے اچھی طرح غسل کیتا ہے مسجد کی طرف پیدل چل کے آیا ہے پیدل سواری تے نہیں پیدل چل کے آیا سوار نہیں ہویا آن کے امام دے قریب بہ جاندا ہے بالکل قریب آ کے بہ جاندا ہے چپ کر کے نے ہما تن سراپا گوش بن کے نے خطبہ سنیا ہے موبائل تے آرے نہیں لگا کو تنکا پھڑ کے نہیں توڑیا. آقا فرماندے نے اللہ انہوں ایک قدم تے چل کے آیا ہے ہر قدم تے سال دے روزیاں دا ثواب ایک سال دی تہجد دا ثواب عطا کر دیندے نے. دیکھو کتنا بڑا اجر نانا تے جمعے والے دن آلریڈی ہوندا ہی بول دے لیکن یہ ذرا پہلو آ جا کرو اسی جمعہ چاہنے ہاں اینڈ تے جدوں جمعہ ختم ہون چکو 2-4-5-10 منٹ رہ جاندے نے پھر جلدی جلدی آنے ہاں نماز پڑھنے جتی پھڑی پچھوں ہی پراں نوں نکل گئے. یہ ساڈے چ بڑی سستی ہے دکان کھول کے بیٹھے رہنے. اور نبی دا ایک صحابی سی وہ لوہے دے اوزار بناتا سی تو انہیں لوہا گرم کر کے نا چنگا لال رکھ کے ایتھے اگے رکھیا تو لگا ودان چکیا ایتھوں سٹ مارن واسطے نا وہ جڑا سرخ لوہا سی نا وہ سٹ مارنا آواز آئی اللہ اکبر ادھر آواز انہیں میدان پیچھے ہی چھوڑ چھڑیا جڑا تھوڑا چکیا سی نا مارنا پیچھے ہی چھوڑ کول ایک صحابی بیٹھا آندا یار چکیا ہی تو مار لینا سی. فرمایا نہیں ادھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ سب تو وڈا جے تھوڑا ماردا پھر تھوڑا وڈا ہی رب وڈا نہیں. اور میرے بزرگوں بھائیو نوجوان بھائیو اگر اللہ اکبر دی صدا اس مسجد بلند ہوئے تیری میری دکان کھلی ہے تو مسجد نہیں آیا پھر تیرا کاروبار وڈا ہے رب وڈا نہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کبائر تابعی گزرے 40 سالاں چ ایک تکبیر اولا رہی ہے. تو ہن اپنے آپ دا بھی احتساب کریے اہی نماز پڑھنی تے ہوندی ہے تے جے 5 منٹ 10 منٹ بندہ پہلو آ جائے آن کے بندہ وضو کرے 2 نفل پڑھے پڑھنی تے ہے کہ نہیں بولو تے صحیح. تے کئیاں نے انہاں بھی پڑھ لینی ہے جنہاں دی 2 رکعتاں لنگ گئیاں نے انہاں بھی پڑھ لینی ہے جنہاں دی ساری لنگ گئی ہے تے پیچھے آن کے پڑھ لئی. سعید بن مسیب نے وہ تکبیر اولا کیوں رہی میری والدہ فوت ہو گئی میں انہوں نے تکفیر چ لگا رہا تکبیر اولا رہی نماز نہیں ورنہ 40 سالاں چ کدی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کہی ہوئے تو سعید بن مسیب پہلے مسجد چ نہ ہوئے. تسی ماشاءاللہ تھوڑیاں دکاناں تھلے نے کاروبار ہے تھوڑا مسجد تھوڑے کول ہے تسی اذان ہون تو پہلے آیا کرو اذان ہو گئی ہے تو پھر فور آؤ اور پھر جدوں تو چل کے انہیں وضو کرو کر کے بندہ مسجد نو چل دے اجر ویکھو کنا ہے. آقا فرماندے نے جڑا بندہ وضو کر کے گھروں مسجد چاہندا ہے نا وہ اس طرح جویں احرام بن کے بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے ہیں. کوئی چھوٹا عمل ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کو پھیرا ہے یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے. جا ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے ایتھے قبراں دے ٹیر او چہرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے
اللہ اللہ جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے تیر اللہ آندے نے جڑے سبقت لے جاندے نے نیک عمل کرن چ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون اللہ دے نے اے جڑیاں سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ نے تے تکیے لگے نے تے پھل ون سونے نے تیرے تیری زبان نے چکھے نہیں کنا نے سنے نہیں تے روسٹ ہوئے پرندیاں دا گوشت پتا جے بٹیرا روسٹ ہو کے نا پلیٹ چ اس طرح آئے گا تے بٹیرے جو آواز آئے گی جنتیا کھاندا کیوں نہیں وہ بولتے نہیں مزہ نہیں آ جانا ایتھے دنیا چ بھی لوکاں جنت بنائی ہے آ بصیر پور پرا پاک پتن وہ بشتی موری ہے ہاں وہ جو وردے نے نا تے فرشتے کھلوتے نے وردیاں لے وہ آندے نے ڈاں گنا لئی تے جیڑی اصل جنت ہے نا وہ دا دروازہ کڈا چوڑا ہونا ہے پتہ جی مکے تو لگ کے تے بصرہ جنہ چوڑا ہے 1350 کلومیٹر ایک دروازے دی چوڑائی ہوئے گی تے جڑے وچ داخل ہونے والے ہونے نے انہاں دے قد کو 6 فٹ 7 فٹ نہیں 90 فٹ 90 فٹ بابے آدم علیہ السلام دا قد کڈا 60 ہاتھ 90 فٹ جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا آواز نبی داود دی بولی آمینہ دے لال دی آواز آئے گی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سبحان اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے وہ کہو انشاءاللہ کی ہو گیا ہاں جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی دی مٹی امبر دی گارا کستوری دا ہوئے گا خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دا ہوئے گا کیا ہوا جی صاحب انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کتے لئے ہے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم اللہ نے جو میں چاہنا وانا وہ تو دنیا چ کر کے وکھا میری جنت چ جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیا ایتھے میری چاہت جنت چ تیری چاہت بول دے نے انشاءاللہ ہوتا ہے کیوں نزولا من غفور الرحیم اللہ نے میں تیرا میزبان ہونا ہے تو تو میرا مہمان ہونا ہے جدا میزبان رحمان بن جائے کہ چیز دی کو کمی ہے بول دے نہیں پجی ہوئی مچھی دی
مہمانی ہوے گی فیصلہ آباد دی مچھی دا کنڈا پھاجے پیچھوں مکہ مارو گاہ ہی نہیں جاتا ہے لیکن جنت دی مچھی پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے کڈا سونا سما او پر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا ویندے رب نو پہ اے جے سارے ہون گے کہو انشاءاللہ اللہ جنہیں آئے نہیں انہاں نو اپنا دیدار نصیب کر دیں اللہ جنہیں بیٹھے نہیں اثر دی نماز پڑھ کے تیرا قرآن تے تیرے نبی دے فرامین سنے اللہ انہاں نو جنت چ اپنا دیدار دے دیں آئیے نبی پاک فرمان دینے جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھ دے اللہ انہوں 100 سال دی مسافت جنہ جہنم دی اگ دے کولوں دور کر دیں دینے جڑا ایک نفلی روزہ رکھ دے اللہ 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کولوں دور کر دیں دینے جڑا ایک نفلی روزہ رکھ دے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کولوں دور کر دینے اور جہنم خندق کڈی ہے کما بین السماء والارض جنہ زمین اسمان دا خلا ہے ایک روزہ نفلی رکھیں گا 70 سال دی مسافت 100 سال دی مسافت ایک خندق مسافت جہنم کولوں دور ہو جائیں گا تے جے فرضی روزہ رکھیں گا فرضی روزے دی واری آئی اللہ دے میرے فرشتے ہو تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے تھوڑیاں کلمہ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکو گے قیامت نو فرضی روزہ رکھن والا آئے گا میں اے دے روزے دا اجر میں رب خود ہی عطا کراں گا سبحان اللہ ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا بندیا تو سب کم چھڑ دے جو فضول دا لگ گئی ہے منڈی ویکھو کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس آئی ٹھیر تے امبارے ہوئے اوے لوٹ لو پیارے ہو لوٹ لو پیارے ہو اے سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہیں ہاریاں منیا نیوں کہنا اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا اللہ 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 دو خوشیاں روزے داراں ہندیاں نصیب نے اے گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا دجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جول دا ماہ رمضان قیامت دا دن ہونا ہے جدوں تیری بیوی تیری اولاد تیرے بہن پائی رشتہ دار کام نہیں آن گے کی ہونا ہے حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا یار بیلی بنسی ہوتے روزہ تے قرآن تیرا اوے کرن گے پیار آکن کیوں جاویں ڈول دا اللہ اکبر کبیرہ روزہ تے قرآن آکے بندیا گھبرائینا اسی تیرے یار ہو سا ایویں غم کھائینا مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بول دا روزہ کی آندہ ہے روزہ کے مولا انہیں قدر میرا پایا سی یاری لا کے نال میرے دگانا کمایا سی روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں فضول دا قرآن کی آندہ ہے سنیا قرآن چھڑ نیندراں پیاریاں راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا
الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سارے دعا کرو مولانا یوسف انور صاحب نو اللہ صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد رکھے۔ انہاں دے بیٹے دا کی نام ہے؟ عبدالحفیظ بھائی عبدالحفیظ صاحب دی محنت اور کوشش اللہ برکت عطا فرمائے، اور جتنے نمازی نے اس مسجد دے اللہ سب دے گھراں دے اندر اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے، سب دیاں پریشانیاں نو اللہ آسانیاں ہی تبدیل کر دے۔ اللہ جنہ جنہ دے جو عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ جتنے ساڈے دوست احباب بزرگ آئے یقیناً تھلے ماواں بہناں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما۔ میرے اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہاں تو بچا کے رکھی۔ حکیم لقمان نے کہا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے، یا گناہ اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے، یا گناہ زمین دے اس ٹکرے تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو گناہاں تو بچا کے رکھے۔ اللہ جنہ دے میرے سمیت والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ میرے مائی باپ، میرے چاچو، میری اہلیہ، میرے بھائیاں دیاں قبراں نو اللہ جنت دے باغیچے بنا۔ اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب حسب تعالیٰ کرج بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما۔ اللہ اس مجمع جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا۔ میرے اللہ نمازاں دے معاملے سستی ہو جاندی ہے، اللہ اس سستی نو درگزر فرما۔ نبی علیہ السلام قرآن نے کیا ہے جنہیں دنیا دیا خواہشات دے پیچھے نمازاں نو ضائع کر دینے فسوف یلقون غیا، انہاں نو وادی غی چ سٹیا جائے گا۔ وادی غی ہوئے جتھے جہنمیاں دا پیشاب پخانہ گندا پیپ ریشہ جمع ہونا ہے۔ جڑے من مرضی نہ نمازاں پڑھتے ہیں لیکن وہ بٹیمیاں پڑھتے ہیں وادی غی جان گے، تے جڑے پڑھتے ہی نہیں انہاں دا کی اشر ہوئے گا؟ یہ ذرا حساب لا لو۔ اللہ ساڈے گھر والیاں نو ساڈے سارے دوست احباب نو اللہ سب نو نمازی بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔